بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ بیٹی، میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم سے بھی تمہاری المناک سرگزشت سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہے۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہ لگا لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں آسانی سے پا لیا۔ تمہاری بہن کی فکر دامن گیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس ظالم بادشاہ کو جب تک اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں گا مجھ پر آب و دانہ حرام ہے۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، ابا جان، آپا یہیں ہیں۔ ایک تہخانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں۔ میں بھی انہی کے ہمراہ تھی۔ ابھی چند گھنٹے ہوئے تہخانے سے چھپ چھپا کر باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڈ آئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، غزالہ، کیا تم نے تہخانے کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا تم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی، لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کسی کنیز کو ساتھ لے لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کی رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہخانے کی طرف لے کر چلی۔ تہخانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امڑنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور ہی سے اپنی بہن کو آواز دینے لگی، آپا جان، مبارک ہو، ابا جان ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں۔ ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی۔ آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں۔ وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ غزالہ کی بات سن کر ملکہ ہنسنے لگی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اچانک چیخ پڑی، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میرے ابا آ گئے؟ کیا ہماری نجات کا وقت آ گیا؟ اس کے بعد دیر تک باپ کے دامن سے لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب غزالہ کے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہخانے کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہر شخص سن لے کہ ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا۔ آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں اور تمام کنیزیں آزاد ہیں اور تمام غلام آزاد ہیں۔ دروازہ کھول دیا جائے، زنجیریں توڑ دی جائیں۔ آج مظلوموں کی داد رسی کا دن ہے۔ آج زیر دستوں کے انتقام کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد تہخانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آنچل پھیلا کر دعائیں دیں۔ آج ایک مدت کے بعد زندان کی تاریک قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا انہیں موقع ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہخانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کی ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم و جابر بادشاہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترا۔ فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا مجموعہ بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھنا ہے آج فاتح سپہ سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ یہی عالم تھا کہ بوڑھے سپہ سالار نے کھڑے ہو کر مجموعہ کو مخاطب کیا، معزز حاضرین، آپ نے دیکھ لیا کہ ظلم و جبر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں۔ میری زندگی کا مقصد میدان جنگ نہیں تھا،
لیکن حاطف غیب کے اشارے پر ظلم و جور کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھ گدائے بے نوا سے وہ کام لیا جو زمانے کے بڑے بڑے سورما انجام دیا کرتے ہیں۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ لیں کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ اپنی فرمان روائی کے گھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگ دل نابکار کی شقاوت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچلوں میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے آبگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں میں آہوں کے دھوئیں اٹھے اور کتنی پاک تینت روحوں نے گھٹ کر دم توڑ دیا۔ زیر دستوں، کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بالآخر رنگ لائی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکروں سے پاش پاش ہو گیا۔ مملکت کے مظلوموں کو صدائے عام ہے، اٹھیں اور اس ناہنجاز کے منہ پر تھوک کر اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں۔ مجموعہ سے آواز آئی، ہمارے زخموں کی تسکین کے لیے اتنا بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ 2 تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس بدبخت کے دونوں ہاتھ الگ الگ باندھ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ دم کے دم میں اس سیاہ بخت کی لاش کے پرزے اڑ گئے۔ ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں، خشکی میں ڈوب گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر فاتح سپہ سالار نے محل کا رخ کیا۔ اس کے حکم پر محل کی ساری کنیزیں ایک جگہ جمع کی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بادشاہ کی دلالہ تھیں، انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال ضبط کر لیے تھے، زبردستی جن کی جائیدادیں چھین لی تھیں، جن کی لڑکیوں کو جبراً اٹھوایا تھا، ایک عام اعلان کے ذریعہ سب کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو حق تھا اسے واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فاتح سپہ سالار کے قدم چوم لیے۔ شام ہوتے ہوتے فاتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے وقت سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لیے نہایت بے تابی سے اپنے بوڑھے باپ کے پرسکون لمحوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ عشاء کی نماز اور وظائف و اوراد سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنی دونوں بچیوں کو اپنے قریب بلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں یاد ہوگا رات کے پچھلے پہر جب ڈاکوؤں نے ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں ایک گھوڑی کی پشت پر باندھ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا وہ تم بتاؤ گی، لیکن میرا ماجرا یہ ہے کہ وہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے گئے، ایک پہاڑ کی بلندیوں سے مجھے باندھ کر نیچے ڈھکیل دیا۔ جیسے ہی میں نیچے کی طرف لڑکنے لگا، میری آنکھ از خود بند ہو گئی اور میں نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ اپنے سرکار کو پکارا۔ حضور قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ فوراً سرکار نے میری فریاد سن لی اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب میں نے آنکھ کھول کر جو دیکھا تو ایک گہرے غار کی چٹان پر مجھے لٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا سی کہیں چوٹ نہیں آئی، حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا، میرے جسم کے پرزے پرزے اڑ جانا چاہیے تھا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور میں نے تیمم کر کے اس تاریک غار میں نماز فجر ادا کی۔
पहाड़ की चोटियों पर जब दिन का उजाला फैला तो मैंने गार से निकलकर रास्ता तलाश किया, लेकिन वो इतनी खौफनाक जगह थी कि किसी तरफ से भी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मायूस होकर इसी गार में लौट आया। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था, मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि शाम हो गई, आफताब डूब गया, तारे निकल आए। अब हर तरफ से तवज्जो समेट कर अपने दिल का ज़ाविया दुरुस्त किया और आलम तसव्वुर में अपने आका की चौखट पर हाजिरी दी। आह, मेरी ज़िंदगी की कितनी दिलकश रात थी। सारे जहान में रगे जां का कोई रिश्ता न था। सबसे कटकर मैं एक पेकरे लुत्फ़ बन गया था। जब मैं आलम होश की तरफ वापस लौटा तो सहर हो चुकी थी। अपनी भीगी पलकों के साथ उठकर तयम्मुम किया और नमाज फजर अदा की। वो सजदे भी तमाम उम्र याद रहेंगे। कितना हुजूर क़ल्ब था। इस रात की नमाज में जैसे तजल्लियात इलाही की मशाल पलकों के नीचे जल रही हो। डाकू अपने तई मुझे ज़िंदगी की हलाकत में डाल गए थे, लेकिन वो मेरे वजूद के लिए सबसे बड़ी नेमत साबित हुई। इसी आलम कैफ़ो मशहूद में कई दिन गुजर गए। न भूख न प्यास का गलबा था, न किसी तरह का इज़्महलाल महसूस होता था। अपने आका के एहसानात की बारिश में भीग भीग कर मेरा हैकल बशरी बिल्कुल नूरानी हो गया था। अब दिल में पहले जैसी तन्हाई की वहशत नहीं थी। अनजाने तौर पर नहाने खाने कल्ब में इस यकीन की शमा जल उठी थी कि किसी न किसी दिन कोई गैबी हाथ ज़रूर नमूदार होगा। अगरचे चारों तरफ सर ब फलक चट्टानों की दीवारें खड़ी थी, लेकिन दिल मुतमईन था कि गैबी चारागरों के लिए रहगुज़र पैदा कर देना कोई मुश्किल अम्र नहीं है। जो परवरदिगार पत्थर के जिगर में कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा फराहम करता है, इसकी रहमत मुतवज्जा हो गई तो मेरे लिए भी सलामती का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुल जाएगा। काफ़िला रहमत के इंतज़ार में 1 महीने की मुद्दत गुजर गई, लेकिन किसी तरफ से उम्मीद की कोई किरण नहीं फूटी। एक दिन दोपहर के वक्त मैं गार में मसरूफ़ इबादत था कि बाहर पहाड़ की चट्टानों पर आदमियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। अचानक मेरी आंखों के सामने मुसर्रत और उम्मीद का चिराग जल उठा। बाहर निकलकर देखा तो 2 आदमी कमंद के ज़रिए चट्टानों से उतर रहे थे। वादी की सरजमीन पर उतरते ही मैंने उन्हें सलाम किया। बजाय इसके कि वो मेरे सलाम का जवाब देते, फटी फटी आंखों से वो मुझे देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आदमजाद हूँ। बहुत देर बाद जब वो मेरे वजूद से मानूस हो गए तो मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि इस जिंदाने मर्ग में, जहाँ से वापसी की कोई सूरत मुमकिन नहीं है, इनकी दरूद व मसऊद की गर्ज़ व गायत क्या है। उन्होंने बताया कि इस वादी में एक ऐसा तरयाक है जिसे हलक से उतार लेने के बाद मोहलिक से मोहलिक जहर हिलाहल का कोई असर नहीं होता। इसी तरयाक की तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। मेरे चंद साथी पहाड़ की चोटी पर कमंद का सिरा पकड़े खड़े हैं। फिर मैंने उन्हें अपनी सरगुज़िश्त सुनाई, जिसे सुनकर वो सख्त मुतहय्यर हुए। इसके बाद चट्टानों के शिगाफ से उन्होंने तरयाक के कुछ अज्जा निकाले। अपना काम ख़त्म कर चुकने के बाद उन्होंने कमंद के ज़रिए ऊपर चढ़ने की तैयारी शुरू की। चलते वक्त उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऊपर पहुंचकर इसी तरह वो मुझे भी खींच लेंगे। चुनांचा थोड़ी देर के बाद ऊपर पहुंचकर उन्होंने कमंद नीचे गिराई। मैंने निहायत मजबूती के साथ अपने आप को कमंद से बांध लिया। इसके बाद रस्सी को हरकत दी। उन्होंने मुझे ऊपर खींच लिया। ऊपर पहुंच जाने के बाद मैंने अपने रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया कि इसका फजल शरीक हाल ना हुआ होता तो हरगिज़ मुझे इस वादी मर्ग से नजात ना मिलती। ऊपर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मेरी बहुत खातिर व मदरात की। वो मुझे अपने हमराह आबादियों तक ले गए। वहाँ मैंने चंद दिन क़याम किया। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि हिजाज़ की तरफ जाने वाला एक काफ़िला कहीं करीब ही से गुज़र रहा है। मैं फ़ौरन तैयार होकर वहाँ पहुँच गया
اور خوبی نصیب کے قافلہ کی گرد دور سے نظر آئی اور میں دوڑ کر شامل ہو گیا۔ اگرچہ حج کا وقت گزر چکا تھا، لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے آقا کی سرکار میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا، غزالہ کے لیے خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن میری ارجمندی کا ستارہ عروج پر تھا، نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ خواب میں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سامنے جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، فوراً وہاں پہنچو۔ میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں انتظار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جو ہی میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا، دروگا نے میرا نام دریافت کیا۔ نام سنتے ہی اس نے تاکید کی کہ فوراً دارالخلافہ جاؤ، جہاں پناہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لشکر جرار میدان میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی اور سرکار کی بشارت کا ذکر کیا۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ کئی دن سے تمہارا میں انتظار کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت سے حکم صادر ہوا ہے کہ سمرقند کے بادشاہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے۔ لشکر تیار کھڑا ہے، تم اس کی کمان سنبھالو اور سمرقند پر چڑھائی کر دو۔ فتح تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ تمہاری غزالہ وہیں شاہی محل کے تہخانے میں مقید ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد تم اس ظالم و جابر بادشاہ کو اس کے انجام تک پہنچاؤ اور اس کی جگہ کسی دیندار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ۔ یہاں تک فاتح سپہ سالار کا قصہ تمام ہوا۔ دوسرے دن اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ ایک عادل دیندار شخص کو تخت شاہی پر بٹھا کر اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ اپنے وطن واپس لوٹ گیا۔